بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 100 سال کی عمر میں بوڑھے نے 3 بیٹے پیدا کیے۔ بابا جی بولے، مرنے سے پہلے میں اپنا یہ ٹوٹکا ان سب کو بتاؤں گا جو بے اولاد ہیں۔ رات سے پردہ اٹھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے میرے والدین کی میت پڑی تھی اور میں ہکا بکا بیٹھی ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ کیا سکون تھا ان کے چہروں پر، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ جیسے انہیں میرے تنہا رہ جانے کا کوئی ملال ہو۔ محلے والوں کو جب میرے والدین کے انتقال کا پتہ چلا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ لوگ مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تم بھی رو لو، تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے، اب تمہارے سامنے ایک عمر پڑی ہے۔ جبکہ میری آنکھ تو ایسی بے شرم تھی کہ ایک آنسو بھی نہ ٹپکاتی تھی۔ میں تو ایسے صدمے میں گھری ہوئی تھی کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں امی ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑی دیر یوں ہی گزر گئی تو میں نے شکوہ ہی کر ڈالا تھا۔ میں بولی، آپ دونوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر ڈالی ہے، مجھے یہ تو بتائیں کہ میں کس کے سینے سے لگ کر روؤں، کس کو اپنے غم بتاؤں؟ جانا ہی تھا تو باری باری چلے جاتے، مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیا ہوتا۔ پھر مغرب کی اذان کے بعد تدفین کا شور اٹھا تھا۔ اف، وہ لمحہ قیامت خیز تھا۔ میں خود پر باندھے ہوئے تمام ضبط کھو بیٹھی تھی۔ پھر جو میں چیخ چیخ کر روئی تو کسی کے قابو میں کہاں آتی تھی۔ مغرب ہو چکی تھی اور مجھے سچ میں لگنے لگا تھا کہ اب میں یتیم ہو گئی ہوں۔ میرے والدین کو لے جایا گیا تھا، میں تو روتی ہی رہ گئی تھی۔ کئی بار ان سے کہا بھی کہ میرے والدین کو لے کر مت جائیں، میں جوان جہان لڑکی اپنے والدین کے بغیر کیسے رہوں گی؟ پھر بھی کسی نے میری بات نہ سنی۔ خیر، ہفتہ بھر میرے ساتھ محلے کی ایک آنٹی سوتی رہی تھی، مگر پھر وہ بیچاری بھی کب تک میرا ساتھ دے سکتی تھی بھلا؟ آج میں گھر میں تنہا تھی۔ ہر کونے کمرے سے ایسا ہی لگتا تھا کہ امی ابھی آ جائیں گی اور کہیں گی، سکینہ نماز پڑھ کر جلدی سے آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ ابو میرے پاس آئیں گے اور امی سے چوری چوری مجھے دہی کا شاپر تھما کر کہیں گے، یہ روٹی کے بعد کھانا، نہیں تو تمہاری امی مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ میں پرانی یادیں یاد کر کے ہنس دیتی تھی۔ مجھے بڑے لاڈوں سے پالا گیا تھا، میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ تو میری نظروں سے جہاں دیکھتے تھے، میں کبھی ان سے اتنے عرصے کے لیے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں اور ایک میلے میں اپنے والدین سے بچھڑ گئی ہوں۔ ساری رات یوں ہی روتے بلکتے گزری تھی۔ صبح کسی کو میرا خیال بھی نہیں تھا کہ سکینہ گھر میں اکیلی ہے، جا کر اس کا حال چال معلوم کر آئیں۔ میں بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا کہ شاید کوئی میرے غموں پر مرہم رکھنے آ گیا ہو، مگر سامنے مالک مکان کو کھڑا دیکھ کر میں تو سہم سی گئی تھی۔ ہمارا مالک مکان بہت کرخت انسان تھا۔ کبھی کبھار جب ابو کرایہ دینے میں تاخیر کر دیتے تو وہ آ کر خوب ہنگامہ کیا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، اپنے سفید بالوں اور دبلے پتلے بدن کا خیال کسے تھا؟ جب وہ تیز تیز بولتا چلا جاتا تو پھر اسے کھانسی کے دورے پڑنے لگتے تھے۔ اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں بولی، چاچا، امی ابو چلے گئے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے پیار لینے کے لیے سر آگے کیا تو اس نے اپنا ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ مجھے یاد ہے جب میرے والدین زندہ تھے تب وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سر پر دیا کرتے تھے۔ کیا سب کچھ اتنی جلدی بدل جاتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں میں نے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، تمہارے والدین کی موت کا علم نہیں ہوا، آج ہی واپس آیا ہوں تو مجھے یہ بری خبر سننے کو ملی ہے۔ میرا دل بہت غم زدہ ہو گیا ہے، بتاؤ کیا ہوا تھا انہیں؟ دونوں ایک ساتھ چلے گئے ہیں، تم پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، چاچا، امی کو کچھ دنوں سے کھانسی تھی، ابو نے کئی بار امی سے کہا کہ پڑوسن کے ساتھ جا کر دوا لے آؤ، مگر امی بار بار ٹال دیتی تھیں۔ اس دن ابو نے کام سے چھٹی کی اور بولے، چلو آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ امی نے بہت بار ٹالنے کی کوشش کی مگر ابو نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ امی کو اپنے ساتھ زبردستی لے گئے تھے۔ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مالک مکان بولا، بہت افسوس ہوا مجھے۔ اچھا خیر، اب تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کمانے والا باپ تو چلا گیا۔ میں نے نظریں جھکا دیں اور بولی، ابھی تو بس ہو رہا ہے گزارا، محلے والوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مالک مکان بولا، اچھا تو تم خیرات پر پل رہی ہو؟ یہ بات سن کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے مگر منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ پھر وہ کہنے لگا، سکینہ، میں ایک کاروباری انسان ہوں۔ آج مالک مکان کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔
اس نے کبھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ تو مجھے ہمیشہ بیٹی بیٹی کہہ کر پکارتا تھا، مگر آج اس نے بیٹی کہنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ مزید بولا، مجھے تو اپنا کرایہ وقت پر ہی چاہیے ہوتا ہے، میں اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ آج مہینے کی 10 تاریخ ہے، 15 تاریخ تک مجھے کرایہ دے دینا۔ میرا دل چاہا کہ مالک مکان سے کہہ دوں کہ چاچا مجھے تھوڑی سی رعایت دے دو، مگر اس کی باتیں اتنی بری لگی تھی میرے دل کو کہ اس کے سامنے ایسی بات کرنا میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کر رہا تھا۔ خیر وہ چلا گیا تو میں سوچنے لگی کہ 17,000 روپے کس سے مانگوں گی۔ میں ایک سفید پوش محلے میں رہتی تھی، یہاں سب ہی اپنا گزارا بڑی مشکلوں سے کیا کرتے تھے۔ میں مالک مکان کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ دوپہر تک میرے پاس محلے کی چند عورتیں آئی تھیں، انہوں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ صبح سے میرے حلق سے ایک نوالا نہیں گزرا تھا، مگر پھر بھی مجھے بھوک کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے کھانا پکا کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ محلے کی ایک آنٹی ثانیہ میری امی کی بڑی پکی سہیلی تھی، وہ امی کے جانے کے بعد میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، آج تو بہت پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے انہیں جلدی جلدی سے ساری بات بتا دی کہ آج کس طرح مالک مکان آیا تھا اور پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا۔ ثانیہ آنٹی کہنے لگی، بڈھے کی ٹانگیں قبر میں ہیں، مگر پھر بھی اس کا لالچ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کرایہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا نا؟ والدین کو مرے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پیسے مانگنے پہنچ گیا۔ میں بولی، آنٹی اب اس بے حسی کا انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگیں، تم بالکل بے فکر رہو، میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی۔ ثانیہ آنٹی کی باتیں سن کر مجھے ذرا تسلی ہوئی تھی۔ مجھے علم تھا کہ اب جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ کریں گی تو پھر وہ لازمی میرا ساتھ دینے والی تھی۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے تھے۔ کل 15 تاریخ تھی، اب مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ میں کیا کروں گی۔ میں نے سوچا کہ میں صبح ثانیہ آنٹی کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ پیسوں کا انتظام ہوا کہ نہیں۔ ساری رات دعائیں کرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ صبح میں نے اپنے لیے ناشتہ پکایا اور بڑی سی چادر سر پہ لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ ثانیہ آنٹی کا گھر ہمارے گھر کے نزدیک ہی تھا۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی تو ان کی بیٹی نکلی تھی، وہ 12 برس کی تھی۔ میں بولی، تمہاری ماما کہاں ہیں؟ وہ میری بات سن کر بڑی غمزدہ ہو گئی تھی، کہنے لگی، وہ تو اپنے گاؤں گئی ہیں، کل رات ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ باجی امی بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ میں نے اس کے سر پر پیار دیا اور بولی، جب تمہارا دل گھبرائے تو میرے پاس آ جایا کرو۔ اس نے سر ہلا دیا اور میں خالی ہاتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے ثانیہ آنٹی کے لیے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا ایک ہی بھائی تھا۔ وہ اکثر ان کی باتیں مجھ سے کیا کرتی تھی۔ 1 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اب ان کی بیٹی 3 ماہ کی تھی۔ ثانیہ آنٹی بڑی محبت سے اس بچی کے فراک سلائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے وہ بتا رہی تھی کہ میرے بھائی نے میرے گھر آنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پورے 12 لباس اس کو دوں۔ اف، یہ زندگی کتنی بے اعتباری چیز ہے، کس طرح اپنے انسان سے بچھڑ جاتے ہیں اور انسان کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ میں ابھی اسی سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید ثانیہ آنٹی کی بیٹی آئی ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے مالک مکان کھڑا دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ بولا، کرایہ لا دو۔ میں بڑی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں بولی، ابھی انتظام نہیں ہو سکا، کچھ دنوں میں انتظام کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ گھر میں داخل ہو گیا اور بڑے سکون سے چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، سکینہ میری بات غور سے سننا، تم ایک غریب محلے میں رہتی ہو، تمہارے آس پاس کے لوگ بھی اتنے امید نہیں ہیں کہ تمہاری مدد کر سکیں۔ یہ جو تمہاری روٹی پوری کر رہے ہیں یہ بھی زیادہ دن تک نہیں کر پائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم شادی کر لو، کسی اچھے کھاتے پیتے انسان کو دیکھ کر شادی کر لو۔ تم جوان ہو، حسین بھی بہت ہو۔ اس کا انداز ایک دم سے تبدیل ہو گیا تھا اور چہرے پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہنے لگا، تم سے تو شادی کرنے کے لیے کوئی بھی مان جائے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر افسردہ ہو گئی تھی۔ بولی، چاچا اتنی جلدی؟ ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک سے مالک مکان نے مجھے ٹوک دیا۔ وہ بولا، خبردار مجھے چاچا مت کہا کرو، میں تمہارا چاچا نہیں ہوں۔ میں چپ کر گئی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ مالک مکان کی باتوں کے چھپے ہوئے راز کو نہ سمجھ سکتی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ کاش اس وقت ثانیہ آنٹی یہاں ہوتی تو وہ خود ہی مالک مکان کو سیدھا کر لیتی۔ خیر، اب آئے دن مالک مکان میرے دروازے پر کھڑا ہوتا اور مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہوتا۔ میں سہم سی جاتی، پھر وہ گھر آ جاتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے پیسوں کا تقاضا کیا تو میں رونے لگی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولا،
अगर तुम किराया ना दे सकी तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। फिर सोचो तुम कहाँ जाओगी। हर गली हर कोने में गिद्ध बैठे हैं जो तुम्हारा मांस नोचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। तुम बताओ फिर क्या करोगी? कभी किसी के हाथों का खिलौना बनोगी तो कभी किसी के हाथों का। इससे अच्छा तो ये है ना कि तुम शादी कर लो। मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, किससे करूं मैं शादी? कहाँ से ढूंढूं अपने लिए दूल्हा? रिश्ते तो वालिदैन ढूंढा करते हैं ना। मेरे वालिदैन तो चल बसे हैं। मैं क्या करूं, मुझे बताओ। चाचा तुम मेरे बुजुर्ग हो, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ दो। मेरी बात सुनकर मालिक मकान ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। वो कहने लगा, मुझसे कर लो शादी, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मैं तो उसकी बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, ये क्या कह रहे हो चाचा? वो कहने लगा, सकीना मैं 4 घरों का मालिक हूँ, 2 तुम्हारे नाम कर दूंगा। बताओ ये रिश्ता मंजूर है? मैं चुपचाप उसकी शक्ल देखती रह गई थी। इंसान कितना बेहिस होता है ना। फिर मालिक मकान चला गया था, मगर उसने अपनी बात इतनी बार दोहराई और वो इतनी बार मेरे दरवाजे पर आया कि मुझे लगा अब मेरी निजात इस बूढ़े शख्स से शादी में ही है। मैंने आखिरकार हार मान ली थी। मैंने उससे शादी करने पर हामी भर ली थी। वो तो शायद मेरी तरफ से इस बात का मुंतज़िर था कि मैं कब हाँ कहूँ और वो मेरे साथ निकाह कर ले। मालिक मकान उसी वक्त घर से निकला और 4 गवाह और मौलवी साहब को अपने साथ ले आया था। मौलवी साहब ने मेरा निकाह पढ़ा दिया और मैं मजबूरी के तहत उस बुड्ढे की दुल्हन बन गई थी, जो मेरे बाप से भी 10-15 बरस बड़ा ही था। मोहल्ले वालों को जब इस बात का पता चला तो सब ने बहुत अफसोस किया और मुझसे कहा कि तुम्हारी अकल घास चरने चली गई थी जो तुमने उस बुड्ढे से शादी कर ली। तुम जवान हो, हसीन हो, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी थोड़ी थी। तब मैं फट पड़ी थी और फूट फूट कर रोने लगी और मोहल्ले वालों से सवाल करने लगी कि आप मुझे बताएं, जब ये मालिक मकान एक जवान लड़की के घर रोज़ रोज़ आता था तो क्या आप सोए हुए थे? क्या कभी किसी ने उसे रोक कर ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? और जो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, वो मुझे बताएं कि मैं रिश्ते कहाँ से लाती? क्या मैं खुद घर घर जाकर अपने लिए रिश्ता ढूंढती? किसी ने तो मेरे सर पर हाथ रखना भी गवारा नहीं किया। सबको इस बात का इल्म था कि वो गलती पर है, इसलिए सबको सांप सूंघ गया था और मैं एक बुड्ढे के साथ रुखसत होकर उसके घर चली गई थी, जिसके मुतालिक मुझे बस इतना मालूम था कि उसका नाम नासिर था और वो एक मालिक मकान था। खैर मैं ब्याह कर उसके घर चली गई तो मुझे ये देखकर हैरत नहीं हुई थी कि उसका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। नासिर ने मुझे बताया कि वो इस घर में अकेला रहता है। उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। उसने 3 शादियां की मगर तीनों बीवियां तलाक लेकर चली गई थीं, इसलिए वो बाप नहीं बन पाया। नासिर कहने लगा कि मैंने तुमसे शादी भी इसलिए की ताकि मेरी औलाद पैदा हो सके। मैं इस बुड्ढे की बात सुनकर अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। इतना तो मुझे भी इल्म था कि नासिर की उम्र अपने बच्चे पैदा करने वाली नहीं थी, बल्कि अपने पोते पोतियां खिलाने की उम्र थी। मैंने बड़ी मजबूरी में नासिर से शादी की थी। मेरी जवानी के सारे ख्वाब मलिया मेट हो गए थे। नासिर मुझसे बातें करके उठकर कमरे से बाहर चला गया था। मुझे लगा कि शायद वो बाहर से कुछ लेने गया होगा, मगर बड़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब कमरे में ना आया तो मेरी आंखें भारी होने लगी थीं, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई थी। आधी रात के करीब मेरी आंख नासिर की आवाज़ से खुली थी। वो कहने लगा, सकीना तुम सो क्यों गई? आज हमारी शादी की पहली रात है। आज तो हमने एक दूसरे से बहुत सी बातें भी करनी हैं। मैं बड़ी मजबूरी में उठकर बैठ गई थी। खैर अब नासिर का ये मशगला था कि वो रात का खाना खाने के बाद कुछ देर मेरे पास बैठता और फिर उठकर दूसरे कमरे में चला जाता। नासिर इस कमरे को अंदर से बंद कर लेता था। उसने मुझसे कह दिया था कि सकीना तुम इस कमरे के करीब भटकना भी मत। मैं उसकी हर बात चुपचाप मान लिया करती थी, क्योंकि वो लाडली सी सकीना तो अपने वालिदैन के साथ ही दम तोड़ गई थी। खैर फिर वो आधी रात के वक्त कमरे में आता और मुझे आते ही जगा देता। मुझे नासिर की इस हरकत से बड़ी कोफ्त होती थी। इस तरह हर रात जागने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मुझे चक्कर आते रहते थे और सारा दिन मुझ पर गनूदगी तारी रहती थी। एक दिन नासिर कहने लगा, सकीना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या हुआ है? मैं बोली, नासिर आप तो मुझे हर रात बातें करने के लिए जगा देते हैं, इसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। नासिर कहने लगा, हाँ मैं औलाद के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं दूसरे कमरे में भी इसीलिए जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम माँ बनने वाली हो। नासिर की बात सुनकर मैं हंस दी थी। मैं बोली, आपने कभी सुना है क्या कि इस उम्र में किसी के यहाँ औलाद हुई हो? नासिर कहने लगा, नहीं सुना, मगर मुझे यकीन है कि मेरे घर औलाद ज़रूर होगी। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ।
میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس بڈھے کی خوش فہمی تو ختم ہو، نہ جانے کس گمان میں ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ یوں میں ناصر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا اور بولی آپ حاملہ ہیں، ایسے وقت میں آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ میں نے ناصر کی جانب دیکھا اور بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ ڈاکٹر دنگ رہ گئی تھی، مگر خیر اس نے مجھے کہا کہ تم ایک کم عمر لڑکی ہو، اس لیے تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے چند دوائیاں دی تو گھر واپس بھیج دیا۔ میں تو اسی صدمے سے نہیں نکل پا رہی تھی کہ میں حاملہ کیسے ہوئی ہوں۔ مجھ سے تو میرا شوہر ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب اس کے بچے کی ماں بننا مجھے کسی طور پر منظور نہیں تھا۔ خیر مجھے اب اپنے شوہر پر کچھ شک ہونے لگا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں کیوں جاتا تھا؟ پھر اس نے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں اولاد کی خاطر جاتا ہے، تو یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ دوسرے کمرے کا اولاد سے کیا تعلق تھا؟ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کمرے کا جائزہ ضرور لوں گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میری امی ابو سے پورے 10 سال چھوٹی تھیں، دونوں میں بہت محبت تھی۔ میں پیدا ہوئی تو ان کے بعد ان کے ہاں دوبارہ اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میری والدہ ثانیہ آنٹی کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ تم تو عمر میں کم ہو، تمہیں اولاد ہو سکتی ہے، مگر تمہارے شوہر کی عمر زیادہ ہے، اس وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ تب تو میرے ابو کی عمر اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، اور پھر میرا شوہر تو میرے ابو سے بھی بہت بڑا تھا، پھر میں اس کے بچے کے ساتھ کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خیر میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب میرا شوہر گھر سے باہر جائے اور میں اس کے خفیہ کمرے کی تلاشی لوں۔ اللہ اللہ کر کے وہ وقت آ ہی گیا جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا سکینہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، مگر تمہیں قسم ہے تم نے بیڈ سے نہیں اٹھنا، اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ میں بولی آپ فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ وہ مجھ سے وعدہ لے کر گھر سے باہر چلے گئے تو میں فوراً سے اٹھ کر اپنے شوہر کے خفیہ کمرے میں چلی گئی۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ کمرہ عجیب سا ہوگا، پر اسرار سا، اس میں داخل ہوتے ہی میں خوف زدہ ہو جاؤں گی، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی سادہ سا کمرہ تھا، چھوٹا سا صاف ستھرا اور روشن کمرہ۔ پھر بھی میری تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے جلدی اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ میرے شوہر کا راز لگ جائے، مگر آدھے گھنٹے کی چھان بین کے بعد بھی میرے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگی تھی۔ میں سخت بدمزہ ہو چکی تھی، اس لیے جلدی سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ میں نے سوچا اب میرے پاس واحد حل یہی ہے کہ جب میرا شوہر اس کمرے میں موجود ہو تو میں اس پر چھاپا مار دوں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آج شب میرا شوہر جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوگا میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ جاؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ بولا سکینہ تم نے میری غیر موجودگی میں اپنا خیال تو رکھا ہے نا؟ تم نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ تو نہیں لگایا نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی میں تو بستر سے اٹھی بھی نہیں ہوں۔ وہ خوش ہو گیا اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا کہ میں چاہتا ہوں جلد از جلد اپنی اولاد کو اپنی گود میں اٹھا لوں، کوئی مجھے بھی باپ کہنے والا ہو۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ رات ہوئی تو ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ میرے شوہر نے مجھے میری دوائیاں دیں اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا سکینہ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ میں جلدی سے بولی ناصر اب تو ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اب دوسرے کمرے میں کیوں جاتے ہو؟ وہ ہنس دیا اور بولا تو کیا نہ چاہیا کروں؟ میں اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے یہ کام مکمل کرنا ہی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ناصر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج میں نے ناصر پر چھاپا مارنا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوسرے کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ بیت چکا تھا، اس لیے ناصر کو اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ میں بھی اس کی اجازت کے بغیر خفیہ کمرے میں نہیں گئی، اس لیے اس نے کمرے کو اندر سے کنڈی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دھکے سے دروازہ کھول دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، جبکہ ناصر بھی مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ وہ بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تب ناصر بولا ادھر آؤ میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ تب وہ بولا سکینہ میں ایک واجبی شکل کا مرد ہوں، میری والدہ نے میرے لیے ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈی تھی، اس کے ساتھ میری شادی کروائی۔ میں بہت خوش تھا، مگر وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی، وہ بہت بیزار رہتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا مگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے مجھ پر الزام لگا کر طلاق لے لی کہ مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔
یہ تاخیر تو اللہ کی طرف سے تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے طلاق لینے کی خاطر مجھ پر اتنا گھنونا الزام لگایا تھا۔ پھر امی نے میری دوسری شادی کی۔ شادی کے 5 سال تک میں باپ نہیں بن پایا تو اس نے بھی مجھ سے طلاق لے لی، کیونکہ پہلی بیوی کی باتیں اس تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ سمجھی شاید میری پہلی بیوی کے الزامات درست تھے۔ پھر تیسری شادی ہوئی میری۔ یہ شادی 7 سال رہی، اس سے بھی مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر تو مجھ پر یہ چھاپ ہی پڑ گئی تھی کہ میں ہی باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امی میرا یہ غم دل سے لگا کر گزر چکی تھیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی شادی کے متعلق نہیں سوچا، مگر میری بیویوں کے الزامات نے مجھے اندر سے بہت زخمی کر دیا تھا۔ تب میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ پھر ساری بات میری سمجھ میں آئی کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے نا، اللہ سے ہی طلب کرنی چاہیے۔ پھر سکینہ تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا۔ مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بہت ترس آتا تھا، مگر میں جان بوجھ کر کرائے کے معاملے میں سختی کر رہا تھا تاکہ تم مجبوراً مجھ سے شادی کر لو۔ میں دنیا کی اصلیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم بہت پیاری ہو، کوئی بھی تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر تمہیں دھوکہ بھی دے سکتا تھا اور بدنام بھی کر سکتا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی کر لی تو میں نے سوچا کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اس لیے میں نے اولاد کی خاطر سورۃ رحمان پڑھنا شروع کر دی۔ میری نظر کمزور ہے، اس لیے ایک ایک لفظ پڑھنے میں مجھے بہت دیر لگ جاتی تھی۔ جب میں سورۃ رحمان پڑھ لیتا تو پھر پانی پر دم کر کے وہ پی لیتا اور اپنے کمرے میں آ جاتا۔ مجھے اللہ سے اتنی امید تھی جتنی اس بات کی ہر انسان کو امید ہوتی ہے کہ رات کے بعد سورج طلوع ہوگا۔ اللہ نے میری امید ٹوٹنے نہیں دی، اور دیکھو تم امید سے ہو گئی نا۔ سکینہ، تمہارے والدین کے گزر جانے کے بعد میں نے تمہارے ساتھ کو سختی رواں رکھی۔ تم اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں زمانے کی خرابی سے بچانا چاہتا تھا۔ تمہارا باپ بہت اچھا انسان تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنی عزت بنا لیا ہے۔ میں بس اپنے بوڑھے شوہر کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ مجھے آج اس سے نہ تو نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی کوفت ہو رہی تھی، بلکہ میرا دل تو اس کے لیے تعظیماً جھک رہا تھا۔ اللہ نے اسے اس عمر میں اولاد دے کر ایک معجزہ کیا تھا۔ معجزے روز روز نہیں ہوتے اور نہ ہی عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ معجزے کے لیے پختہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے دل سے اپنے شوہر کے لیے ساری قدورت ختم ہو گئی تھی۔ اس میں ویسے بھی کوئی برائی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میرے دل میں ناصر کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی سورۃ رحمان کا ہی معجزہ تھا۔ میں نے سنا ہے کہ سورۃ رحمان ایسی سورت ہے جو کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دے دیتی ہے۔ اللہ نے 9 ماہ بعد مجھے ایک صحت مند بیٹے سے نواز دیا تھا۔ میں بہت خوش رہنے لگی تھی، اپنی زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ ناصر بھی بہت خوش رہتا تھا، وہ تو بچے کو گود سے اتارتا ہی نہیں تھا۔ ناصر کی وجہ سے میں بھی اللہ کے بہت نزدیک ہو گئی تھی۔ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے ناصر کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2 بیٹے اور عطا کر دیے تھے۔ آج میرا آنگن بچوں کی کلکاریوں سے گونجتا ہے۔ میرے بچے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو ناصر ان کو خوشی سے دیکھتا رہتا ہے۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ سب سے بڑھ کر میرے دل کو بہت سکون ہے اور میں اسی کی عطا میں راضی ہو گئی ہوں۔ میں جب سے اللہ کی عطا میں راضی ہوئی ہوں، میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ ویسے سوچا جائے تو انسان کا اس دنیا سے لینا دینا بھی کیا ہے؟ جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ جتنا دے رہا ہے، جیسا دے رہا ہے، اسے لے کر خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ تو رب کی دین ہے جو دے دیا ہے، نہ دے تو ہم انسان کیا کر لیں گے؟ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے مکمل یقین کے ساتھ، کیونکہ وہی ہے جو عطا کرتا ہے اور بے بہا عطا کرتا ہے۔